بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے لوگوز ویورز، لوگوز نہیں آئے گا ویسے لوگو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ یہ ایک نیو ناول ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ نیو ناول ریڈ کیا کریں، میں آپ کو بتا دوں، میں نے ویسے بتایا تھا پھر بھی بتا دوں، بھیگی پلکوں پہ ناپ دوبارہ میں نے پہلے ریڈ نہیں کیا ہوا، نہ ہی اور چینل پہ نہ نیو پہ، اور اس کے بعد بادہ پنجابی کا ورڈ ہے ویسے، سیم مطلب ہے اس کا۔ اس کے بعد انا پرست بائی ہمنا، تنویر انا پرست بائی یسرا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ناول تھا، مطلب کافی ناول ایسے تھے جو ریسنٹلی میں نے نیو اپلوڈ کیے تھے، تو آپ لوگ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے، اس پہ میرا تھوڑا سا آپ لوگوں سے شکوہ ہے، لیکن خیر یہ آپ لوگوں کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے۔ ناول عشق بھی تو لکھاری زہرا قاسم کا یہ ناول ہے، ان کے آلریڈی کافی ناول ریڈ کیے ہیں، کافی اچھا ناول لکھتی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کیسا ہوتا ہے اور کیسا نہیں ہوتا ہے۔ چلیں جی اس ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سہیل بھائی کی کال کٹ کرنے کے بعد وہ کافی دیر صوفے پہ بیٹھا گہری سوچ میں گم رہا۔ سوہا کی ذمہ داری لینا آسان نہیں تھا، وہ اسے جانتا تک نہیں تھا، دور کی رشتہ داری یوں گلے پڑے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں کسی کو پتہ چلتا کہ وہ اس کے دور کے کزن کی بیٹی ہے تو اس کی ہر حرکت پر حیدر علی کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ وہ کوفت میں مبتلا ہوا، ہاں کر چکا تھا تو اب انکار اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے چائے رکھ کر بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی جانے کی تیاری پکڑی۔ کراچی کے کچے علاقے میں بنے ڈبل سٹوری گھر میں موجود سوہا سہیل انگلی منہ میں دابے سوئی، اس فکر میں تھی کہ یونیورسٹی میں پہننے کے لیے ڈھیر سارے کپڑے کہاں سے لائے۔ اس کی چچا زاد پاس بیٹھی اس کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ ارے بہن پڑھائی کا سوچ، یونیورسٹی میں کوئی تجھے نہیں دیکھے گا، اور کسی نے تفصیل سے دیکھ لیا تو؟ وہ معصومیت سے بولی۔ تم انگیجڈ ہو سوہا، یاد رکھا کرو۔ فاطمہ نے اسے یاد دہانی کروائی۔ سوہا کا حلق کڑوا ہو گیا، اس نے چپ رہنا مناسب سمجھا۔ وہ پہلی کلاس میں اپنے بابا کے کزن کی منتظر تھی جو اس کے اب ٹیچر بھی تھے، سر حیدر۔ لڑکیوں میں اس نام کی باز گشت چل رہی تھی۔ بابا کے کزن، اس کے کیا لگے، کوئی چاچو تایا ایسے ہی لگے گا۔ جینس پہ ڈھیلا نیلا کرتا اور گلے میں دوپٹہ ڈالے، وہ بالوں کے جوڑے سے نکلنے والی لٹوں سے الجھتی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کی نجات دہندہ نے نمودار ہونا تھا۔ ٹھیک 9 بجے وہ بلیک پینٹ پر نیلی شرٹ پہنے آستین فولڈ کے موبائل میں کسی سے بات کرتا ہوا کلاس میں داخل ہوا۔ اس کی پرسنالٹی اور تنے ہوئے نقوش دیکھ کر لڑکیاں مڑ مڑ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر شرارتی اشاروں میں لگ چکی تھی۔ پھر سے ایک ہینڈسم ہیرو، کدی یہ بھی لکھ دیا کرو ہیرو پیڑا سی۔ یونیورسٹی میں یہ سب ہونا عام بات ہے۔ سوہا نے بیزاری سے لڑکیوں کا پاگل پن دیکھا۔ ابھی وہ بتا دے کہ وہ ان کی رشتہ دار ہے تو لڑکیوں کا سارا جھنجھٹ اس کے گرد جمع ہو جانا تھا، مگر اس نے خاموشی کو بہترین جانا۔ بابا کی سخت ہدایت تھی کہ وہ کوئی شکایت کا موقع نہ دے۔ وہ ویسے ہی سیمیسٹر لیٹ کر چکی تھی، اب بس پڑھائی پر توجہ دینی تھی۔ وہ پوری توجہ سے نفسیات کا لیکچر سن رہی تھی۔ حیدر انسانی نفسیات کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی پڑھا رہا تھا۔ پورے لیکچر کے دوران اسے خود پر سوہا کی بڑی بڑی آنکھیں گڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ بندہ ادھر ادھر بھی دیکھ لے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ کر حیدر کو پزل کر رہی تھی۔ وہ کوئی نیا نہیں پڑھا رہا تھا، اسٹوڈنٹس کی حرکتیں اور پاگل پن ڈیل کر لیتا تھا، مگر سوہا کا دیکھنا اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں کیا سمجھ آیا آپ کو؟ اس نے برہم ہو کے سوہا سے پوچھا۔ کب سے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ حیدر کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، مگر اس کے چہرے کی معصومیت کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر سکا۔ ایسا چہرہ جو قتل بھی کر لے تو عدالت سزا نہ دے۔ اس کی رنگت صاف تھی، شکل بلا کی معصوم، اور بڑی بڑی گول آنکھیں۔ جب کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تو گھورے کیوں جا رہی تھی؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، اسی لیے غور سے گھور رہی تھی سر کہ شاید کچھ پلے پڑے، مگر پڑا ہی نہیں۔ وہ سادگی سے بولی، ہاں ہاں پوری کلاس کہہ کے مار رہی تھی، آئندہ آپ آگے بیٹھیں گی، وہ گھر سے پڑھ کر آئیں گی تاکہ لیکچر سمجھ آئے، انڈرسٹینڈ؟ وہ داند بھینچ کر بولا، یہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گھر میں کون سمجھائے گا پھر؟ وہ روحان سے سی بولی۔ حیدر نے ضبط کر کے زندگی کی بہترین پرفارمنس دی اس وقت۔ کل کلاس آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگی۔ وہ جلدی سے بول کر کلاس سے نکلا۔ اسٹوڈنٹس شور شرابے میں مصروف رہے، ابھی تک سب کی کھیکھی نکل رہی تھی۔
کیسا رہا دن؟ اس کے بابا نے کاندھے کو پھیلا کر اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ A1 بابا، بہت آسان سبجیکٹ ہے، باقی کلاسز بھی اچھی رہی، مگر سر حیدر کی کلاس میں بہت مزہ آیا، بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں، وہ مصنوعی جوش سے بولی۔ جھوٹ بولتے وقت اس نے اپنے اٹکنے پر قابو پایا۔ ویری گڈ، بس 2 سال کی بات ہے، دل لگا کر پڑھو، پھر میری گڑیا اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ جو اسٹوڈنٹس پڑھائی سے بچتے ہیں وہ ایسے ہی بولتے جوش سے۔ بہت اچھے پیپر گئے بابا، بہت اچھے، اور جب رزلٹ آتا پتہ نہیں میں اتنے چنگے پیپر دیتے سیکھے، پتہ نہیں کتنا آ گیا، چیک کر ہی چنگا نہیں ہونا، بیوی نہ لڑ کے آیا ہونا۔ وہ رنجیدہ سے ہوئے۔ کیا ہے بابا آپ بھی؟ وہ کوفت زدہ ہو کر وہاں سے اٹھی، جسے سہیل اس کی شرم سمجھ کر مسکرا دیا۔ سوہا نے ماں کو بہت جلدی کھو دیا تھا، باپ اور بڑی بہن نے ہی اس کی پرورش کی۔ سوہا سے بڑی زرش اسلام آباد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی، وہ دونوں وہاں جاب کرتے تھے۔ نیچے پورشن میں سہیل کے چھوٹے بھائی اپنی بیوی اور بیٹی فاطمہ بیٹے فصیح کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ سوہا کی نسبت انٹر کے بعد ہی سہیل نے اپنی جگری دوست کے بیٹے عمار سے طے کر دی تھی، جو کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ ہیلو، حیدر کی خوابیدہ آواز فون سے نکل کر بہن کے کان سے ٹکرائی۔ سو رہے تھے؟ نرمین نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی شوق ہے چرسیوں کی آواز میں بات کرنے کا، حد ہوگی آپ ہی یار، وہ سخت جھنجھلایا۔ ارے بھائی کیا ہے، بندہ فون بھی نہ کرے؟ وہ چڑی، ایک تو دوسرے شہر میں بھیا دیا، خود تو بہن کو پوچھتے نہیں۔ وہ فوراً ایموشنل ہوئی۔ آپ کی پسند تھا وہ نمونہ، جاؤ رہو اب ملتان میں۔ وہ بھی دو بدو ہوا۔ اوفو، کیا یونیورسٹی میں مرچیں لگا دی کسی نے؟ وہ فون کے دوسری طرف ہنس کے پوچھ رہی تھی۔ بس مت پوچھے، وہ اپنے سہیل بھائی ہے نا؟ ہاں، وہ بابا کے چچا زاد کے بیٹے۔ ہاں بھائی، ہمارے دور کے رشتہ دار، ان کی لڑکی کا ایڈمیشن میری یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ اتنی کوئی بددماغ لڑکی ہے، دماغ خراب ہے نا؟ اوکے، کوڑ مغز کہیں کی۔ وہ جی جلا رہا تھا۔ کیسی ہے؟ نرمین فوراً اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ایک تو آپ بس بہت چھوٹی ہے، منگنی شدہ ہے جہاں تک مجھے پتا ہے، دوسرا اللہ حافظ۔ رات میں کیا کریں کال شام میں تنگ نہ کیا کریں، وہ انہیں شادی کے موضوع تک جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ رہو تنہا تم، اللہ حافظ۔ وہ بددل ہو کر کال کٹ کر کے۔ حیدر پہ ذرا فرق نہ پڑا، جانتا تھا کل اسی پیار اور ایکسائٹمنٹ سے پھر کال آ جائے گی۔ وہ موبائل کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی جاب، گھر کے کام، اپنی مصروفیات میں وہ خوش رہتا تھا۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد اور اکلوتی بہن کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اب وہ ایک آزاد پنچھی تھا۔ سوہا کے حلق میں نوالے اٹک رہے تھے۔ رات میں کھانے کی ٹیبل پر سب نفوس محبت سے کھانا کھا رہے تھے، مگر سہیل کو کال پر دیکھ کر اور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سوہا کو یہ سمجھنے میں لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ سر حیدر کی کال ہے۔ یقیناً 2 کی 4 لگا رہا ہوگا یہ آدمی۔ وہ دل ہی دل میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ آج یہ میری کلاس لگوا رہے ہیں، کل میں ان کی لگاؤں گی۔ وہ تصور میں اس کی سڑیل شکل لا کر مخاطب ہوئی۔ عمار تو اس حق میں تھا ہی نہیں کہ تم یونیورسٹی میں پڑھو، تمہاری ضد پہ ایڈمیشن دلوایا، اور اب پتہ چل رہا تمہارا دیدہ ہی نہیں پڑھائی میں۔ سہیل صاحب کمرے میں ٹہل کر اسے سنا رہے تھے۔ کچھ بولو گی بھی اب؟ وہ پلٹ کر اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میں دل لگا کر پڑھوں گی، اب سمجھ کے سوری بابا، آپ عمار سے مت کہیے گا کچھ پلیز۔ وہ رہانسی ہوئی۔ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے، وہ آخری وارننگ دے رہے تھے۔ جی بابا، وہ مری آواز میں بولی۔ صبح وہ بہت جلدی ریڈی ہو گئی تھی، اسے ہر حال میں کلاس سے پہلے حیدر سے ملنا تھا۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ فاطمہ کالج کے لیے نکل رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ ہاں، وہ سر حیدر کی کلاس آج آدھا گھنٹہ پہلے ہوگی، اس نے جلدی سے بولا۔ اوکے، ملتے ہیں۔ وہ وین کے آنے پر دروازے کی طرف بڑھی۔ سوہا نے گھڑی کو دیکھا جو 8 بجا رہی تھی۔ اس نے سڑک سے آٹو لیا اور بیٹھتے ہی کال ملائی۔ چائے چڑھا کے وہ شرٹ پریس کرنے میں مگن تھا جب موبائل بجا۔ اس نے بجتے رہنے دیا۔ 1 2 3 مستقل بیل آ رہی تھی۔ حیدر نے چھٹک کے پلگ نکالا اور موبائل کی طرف تیزی سے بڑھا۔ مبادا کہیں ایمرجنسی ہو، انجان نمبر سے کال تھی۔ ہیلو، اس نے کال اٹھا کے ٹوک آف کیا۔ سوہا سہیل بات کر رہی ہوں۔ خیریت؟ میرا نمبر کس نے دیا؟ وہ حیران تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا ضروری ہے؟ حکم کرو، حیدر نے کہا۔ میرا آپ سے ملنا۔ اس کی آواز غیر ہو رہی تھی۔ گھر آ جاؤ میرے، حیدر نے بنا سوچے سمجھے سے کہہ دیا۔ میں آ رہی ہوں، پتہ بھیجے۔ وہ فوراً مان گئی۔ ویسا فوراً ہی ماننا چاہیے۔ زندگی اپنا کون سا داؤ پھینکنے والی تھی، وہ دونوں یکسر انجان تھے۔ سر حیدر نے کلاس کینسل کر دی ہے۔ یونیورسٹی کی کلاس میں موجود CR نے دیگر اسٹوڈنٹس کو مطلع کیا۔ واہ، سوہا خواری سے بچ گئی۔ رمشا نے کلاس میں سوہا کو غیر موجود دیکھ کر تبصرہ کیا۔
وہ 9:10 پر اس کے گیٹ کے آگے کھڑی تھی۔ صبح پوری طرح پھیل چکی تھی، دھوپ میں تمازت کم تھی۔ وہ ایک اچھے علاقے میں بنا سنگل سٹوری گھر تھا۔ باہر ایک کیاری موجود تھی، گیٹ لکڑی کا تھا، اس کے خوابوں جیسا گھر تھا۔ سوہا بنا کسی خوف کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ آؤ، حیدر نے دروازہ کھول کے اسے رستہ دیا۔ وہ بلو ٹراؤزر پر کالی شرٹ پہنے گھر کے عام حلیے میں تھا۔ آپ یونیورسٹی نہیں آئیں گے آج؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آج آپ کی کلاس نہیں لگے گی۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ آپ کی بھی؟ سوہا نے غصے سے بولا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ پلیز، وہ اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ گھر اندر سے بالکل سادہ تھا۔ بان کے صوفے ایک طرف، اوپن کچن سامنے، کھلے کمرے سے آئرن کا بیڈ رکھا نظر آ رہا تھا۔ سامان سستا اور مختصر تھا، ایک آدمی کی ضرورت کے مطابق جتنا بیٹھو۔ وہ اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ چائے پیو گی؟ جی، اسٹرانگ سی۔ سوہا سہیل تکلفات میں پڑنے والی لڑکی نہیں تھی۔ حیدر کے چہرے پر پہلی بار پیار بھری مسکراہٹ ابھری۔ اسے آج کا دن کافی دلچسپ لگا، یقیناً کچھ انوکھا ہونے والا تھا۔ آپ کچھ بتائیں گی اب؟ وہ اسے مزے سے چائے پیتا دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ اتنی دور سے چائے پینے آئی تھی یہ؟ چائے اچھی ہے، سوہا نے تعریف کی۔ شکریہ، مگر آپ بہت برے، وہ مزید بولی۔ ایک بار پھر شکریہ، وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا۔ خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سننا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر مقابل کا حسن اسے مار گیا۔ وہ حسن کے آگے چپ رہا۔ لال لون کے سادہ سوٹ میں ملبوس اس کی دمکتی رنگت اس وقت حیدر کے گھر 4 چاند کا کام کر رہی تھی۔ وہ کل ملے تھے، دونوں ایک دوسرے سے انجان۔ کل کی ملاقات بھی خاص نہیں تھی اور آج وہ پرانے دوستوں کی طرح چائے کے کپ تھامے روبرو تھے۔ کیا ہوا ہے سوہا؟ حیدر نے جہان بھر کی نرمی لہجے میں سمو کر پوچھا، جیسے کوئی باڑ جو کچھ پتھروں کے سہارے ٹکی ہوئی تھی۔ ہلکے ہلکے رشتہ پانی یکدم بہہ نکلا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ٹوٹ کے رونے لگی۔ کب کا غبار تھا جو آج نکل رہا تھا۔ کھل کے رو سکتی ہو، حیدر نے اس سے کہا۔ میں خوش نہیں ہوں حیدر، میں پہلے تھی خوش پر اب نہیں۔ وہ روتے روتے ہی بولنا شروع ہوگی۔ حیدر سرتا پا کان بن کر اسے سننے لگا۔ اس کی باتیں، سسکیاں، شکایات۔ مجھے نہیں پتا تھا عمار اتنی تنگ سوچ کا نکلے گا۔ بابا نے کیا سوچ کر میرا رشتہ کر دیا؟ میرا دم گھٹتا ہے، اسے مجھ سے کوئی پیار ویار بھی نہیں۔ ہماری کیمسٹری زیرو ہے، وہ صرف اپنی چلانا جانتا ہے، پارٹنرشپ نہیں اونرشپ چاہتا ہے۔ وہ بلک بلک کے سارا دل کھول کر اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ حیدر نے بغور اس روتی بلکتی لڑکی کو دیکھا جو کل تک اسے بدمزاج کھوڑ مغز لگی تھی۔ وہ کتنی حساس گہری تھی۔ تم نے کسی سے اس بارے میں بات کی ہے کبھی؟ وہ اسے چپ کروا کے بولا۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھتا، سب بولتے مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، گزارا کرو، رشتہ نبھاؤ بس۔ اپنی بہن سے بات کی؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہے، ان کی بھی ارینج میرج ہے، تم بول دو بابا کو، ختم کر دو رشتہ۔ وہ آرام سے بولا۔ واو، یہ آئیڈیا مجھے تو آیا ہی نہیں۔ سوہا جھل بن کے بولی۔ ہاں، سوری، کوئی کچھ نہیں کر سکتا حیدر، میں پھنس گئی ہوں، میرا دم گھٹتا ہے، میں مر جاؤں گی، دیکھیے گا آپ۔ وہ ایک بار پھر سے سک پڑی۔ ایسے نہیں بولتے، کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں سوہا، اس نے آدھا جملہ دل میں کہا۔ وہ آن کی آن میں اس کا ہو بیٹھا تھا۔ عالم الغیب کے تو کچھ اور ہی راز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو دنیا کے بہترین ساتھی ہوتے۔ واو، وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا، جس کی ناک کا رنگ رو رو کر کپڑوں جیسا لال ہو گیا تھا۔ تم جب چاہے مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ پتہ نہیں ہیروئن کا ناک آنکھیں کیسے سرخ ہو جاتی ہیں اتنی، میں تو 26 گھنٹے رو لوں تب بھی نہ ہو۔ یہاں آ سکتی ہو، میرے آگے رو سکتی ہو۔ حیدر کی بات پر سوہا نے جھکا سر حیرت سے اٹھایا۔ دشت میں جیسے کسی ابر کا سایہ۔ وہ شخص، آپ یہ باتیں بابا سے تو نہیں کہیں گے نا؟ وہ جھجک کے پوچھ رہی تھی۔ اگر اعتبار نہیں تو یہاں کیوں آئی؟ حیدر نے شکوہ کیا۔ سوری، وہ ہاتھ ملنے لگی۔ میں تمہیں اپنے سارے راز دینا چاہتا ہوں سوہا، تاکہ تم کمفرٹیبل رہو۔ وہ اس کے آگے اپنا آپ کھو رہا تھا۔ سوہا کو اپنا آپ یکدم معتبر لگا۔ ساری دنیا میں اس وقت سب سے قابل اعتبار حیدر لگا، سب سے مضبوط چہپنا حیدر لگا۔ حیدر، اس کا دل اس نام کی مالا جپنا شروع ہو گیا تھا۔ اتنی جلدی؟ نہ انٹروڈکشن، کہاں کا شہزادہ تھا، کیسے آیا، وہ کیسی تھی، آدھے گھنٹے میں چائے نہیں ساری چیزیں بناتی تھی کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ 3 گھنٹے اس کی قربت میں گزار کر آئی تھی۔ دونوں نے بے تحاشا باتیں کی، گوسپ، گپے، خاندان بھر کی برائیاں۔ حیدر نے اسے اپنی شخصیت کے کئی رخ دکھائے تھے، اپنی پرانی ویڈیوز جس میں وہ کہیں ایکٹنگ اور ماڈلنگ کر رہا تھا، وہ سب کچھ جو دنیا سے چھپا ہوا تھا، وہ اس نے سوہا کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اسے ہنسا کر پاگل کر دیا تھا۔ سوہا کو لگا ہی نہیں کہ وہ خود سے 10 سال بڑے آدمی سے مخاطب ہے۔ وہ اسے اپنی عمر کا شوخ، چنچل منچلا
नौजवान महसूस हुआ। वाकई कभी कभार ज़ाहरी शख्सियत मुकम्मल धोखा दे होती है। वह हवाओं में उड़ती उड़ती घर पहुंची थी, जैसे किसी हसीन ख्वाब में लंबा सफ़र किया हो। क्या था वो शख्स? एक इंतहाई अजनबी पल भर की गुर्बत में इतना अहम हो गया था। वो इसे सुनेगा, समझेगा, वो इसका है। उफ! सोहा के कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। दिल अनजाने खौफ से धड़ धड़ कर रहा था। पेट में मीठी सी गुदगुदाहट हो रही थी। हैदर! इसने खुद बेड पर खुद को गिरा कर ज़ेरे लब इसका नाम दोहराया। वो शख्स जैसे कि जादूगर हो। वो तकिए में मुंह छुपा के मुस्कुरा मुस्कुरा कर इसके जबड़े दुखने लगे थे। वो सोहा का मसला समझ गया था। इसने मर्दों की हाकम तबीयत देखी थी, तभी वो इतनी बागी हो रही थी। जबकि हैदर इसके बरक्स था। वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं था, दूसरे की राय और पसंद का एहतराम करने वाला। और जब से इसने सोहा पर अपनी ज़िंदगी से भरपूर साइड खोली थी, तब से सब बदल गया था। अगर वो प्रोफेसर हैदर रहकर ही इसे समझता तो मामला ठीक रहता, मगर इसने अपने अंदर के हैदर से इसे मिलवा दिया था, जो बिल्कुल सोहा जैसा था। हसास, गहरा, जज्बाती, मोहब्बत करने वाला, करवाने वाला। सोहा इसे बहुत अपनी लगी। वो दिल के हाथों दिमाग को हार गया और अब पीछे हटना मर्दानगी के खिलाफ था। वो सोहा को अपनाना चाहता था, मगर इज्जत से, और ये इतना आसान नहीं था। इनके बीच एक दुनिया थी। सुबह 6 बजे से वो अलमारी में घुसी 9 बजे वाली हैदर की क्लास लेने के लिए अच्छे से कपड़े ढूंढ रही थी। इसे अपना दिल गैर लग रहा था। वो इतनी मगलूब तो कभी नहीं हुई थी। कल सुबह के बाद से इन दोनों का आज सुबह सामना होने वाला था। वो अजीब सा फील कर रही थी। कल कितनी ही दीवारों को ढा गई थी इसके आगे। ठीक 9 बजे वो क्लास लेने पहुंचा था। तीसरी रो में सोहा बैठी थी। हैदर ने हाजिरी के बाद लेक्चर स्टार्ट कर दिया। सब स्टूडेंट लेक्चर नोट कर रहे थे और सोहा बस इसे देखने में मगन थी। मगर आज हैदर को इसका देखना बुरा नहीं लगा। क्लास खत्म करते ही वो तेजी से निकल गया। सोहा ने अफसोस से इसे जाते देखा। इसका दिल चाह रहा था वो हैदर को रोक ले, ना जाने दे, मगर क्यों? वो ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था जब वो अंदर दाखिल हुई। आओ, हैदर ने मुस्कुराकर इस दुश्मन जान का इस्तकबाल किया। आप इतनी जल्दी चले गए क्लास से? इसे समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। 1 घंटे की क्लास थी पूरी। वो मुस्कुरा के बोला, पता ही नहीं चला वक्त का। वो धीमे से मुस्कुराई। दिल लगा कर पढ़ रही हो ना अब? हैदर ने मौजू बदला। आपको पता है मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती थी, मगर अमार ने बाबा को मना कर दिया कि वो अजीब और आज़ाद पढ़ाई होती है। इस्लामिक स्टडीज़ में एडमिशन करवा दें इसका। वहाँ नहीं मिला तो बाबा ने यहाँ करवा दिया। दोनों ने अपनी की। हैदर, मेरा क्या अब? वो सिसक उठी। हैदर ने इसे रोने दिया। मैं बात करूं सुहेल भाई से? डिपार्टमेंट चेंज करवा देता हूँ। नहीं मानेंगे वो, बल्कि समझेंगे बहाने कर रही हूँ। यहाँ से हटवा देंगे। रहने दें आप। चशम। वो मुस्कुरा के बोला। है मतलब? सोहा को समझ नहीं आया। मतलब कि आपकी बात सर आंखों पर। वह नरमी से गोया हुआ। वाओ! वो इस लफ्ज़ के मायने पर झूम गई। कहाँ से सीखा ये? वो शौक से पूछ रही थी। मेरे बाबा कहते थे मेरी अम्मी की हर बात पे वो इनका इश्क थी। मुस्तफ़ा और ज़ायरा की कहानी सुनाऊंगा कभी तुम्हें? वो इसे हैरान देख कर मुस्कुराया। मैं चाहती हूँ कोई मुझसे भी इश्क करे। मरते तो सब हैं, कोई मेरे इश्क में जिए। वो हसरत से बोली। आप करेंगे मुझसे इश्क? कर लेंगे आप? वो ख्वाब की कैफियत में थी इस वक्त। चश्म। इनकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। हैदर की बात पर वो गिरते गिरते बची। कितनी आराम से वो मान गया था। वो बिलक उठी। हैदर ने इसे रोने दिया। वैसे तो स्टोरी बहुत तेज चल रही है, लेकिन ऐसे बंदे नावज में आके स्टैंडर्ड हाई करते हैं। चशम। जानता था ये गुबार इतनी आराम से नहीं निकलेगा। वक्त लगेगा ये दरिया उतरने में। तू जादू है तो कोई शक नहीं है। मैं पागल हूँ तो होना चाहिए था। इसे लगता था जैसे वो किसी गहरे और लंबे ख्वाब में सफ़र कर रही थी। रोज़ रोज़ हैदर इसे अपनी बातों अमल से तस्खीर करता जा रहा था। वो ज़िंदगी में इतनी खुशी शायद कभी नहीं हुई थी जितनी अब रहने लगी थी। अगर ये ख्वाब भी था, वो तो जागना नहीं चाहती थी। इसे साहबे कहफ जैसी नींद चाहिए थी, तवील, दुनिया से दूर, अपनी अलग दुनिया में वो सोई हुई शहजादी बन के रहना चाहती थी। घर आकर वो सीधी कमरे में चली गई। क्या लंच? आई थिंक लंच किया। कैसा लंच आएगा? कैसा लंच, कैसी भूख? इसके मैदे में
तितलियों का पूरा ज़ू भरा था। वो पागलों की तरह अकेले में हंस रही थी। इसे रोना भी आए जा रहा था और हंसी भी। वो सारा दिन सारी रात कॉल मैसेजेस पर इसके कान खाती थी। हैदर बिना थके इसे सुनता, समझता, समझाता, बहलाता, हंसाता था। वो इसके लिए फरिश्ता बनकर गया था, जो बच्चों के साथ खेलता है, इन्हें हंसाता है। वो शुक्र अदा करता था कि सोहा ने इसे मदद दी। अगर वो किसी और लड़के के पास चली जाती तो शायद वो इसकी मासूमियत से फ़ायदा उठा लेता। वो सोहा का सबसे बड़ा खैर ख्वाह था, मगर अब इसे खौफ आने लगा था। वो इसकी खुशी बनना चाहता था, रोग नहीं। सोहा ने मोबाइल देखा। इसने व्हाट्सएप पे कुछ फ़नी वीडियोस भेजी थी। वो हंसी, मगर दिल से नहीं। इसे लगा था वो कोई रोमांटिक वीडियोस भेजेगा, मगर वो क्यों उम्मीद लगा रही थी इससे इतनी? जो आदमी इश्क करे वो इतनी सस्ती हरकतें क्यों करेगा इसके साथ? इसे इश्क का सोचते ही गुदगुदी सी हुई। वो इसके लिए अहम थी। वो इसे सोचता था, इसके लिए वक्त निकालता था। यह एहसास ही कितना खुशकुन है कि इस बड़ी सी दुनिया में कोई आपका है, पूरे का पूरा, सबसे अलग, खास, सबके लिए कुछ और, आपके लिए कुछ अलग ही। इसे अक्सर यकीन ना आता तो हैदर से पूछ बैठती, क्या आप वाकई इश्क करते हैं? अबे साले, अपना सब कुछ खोल के रख दिया तुम्हारे आगे, अभी भी शक है? लो अपना मुंह बीच में, मैंने तालियां बजानी है। वो चिढ़ के बोला। सोहा की हंसी छूट गई। वो रात के खाने के वक्त सबके साथ मौजूद थी। वजूद हाजिर, दिलो दिमाग कहीं किसी और के पास था। सोहा बेटा, आप अब तो कोई मसला नहीं। बाबा के सवाल पर वो तेजी से नफी में सर हिला गई। अब सब समझ आ गया, सब आसान है बाबा, वो चह के बोली। वाओ गुड। कजिन फातिमा ने मुस्कुरा के दाद दी। जरिश कह रही थी बस ग्रेजुएट करवा के शादी की तैयारी करें बाबा, मास्टर्स तक ये बूढ़ी हो जाएगी। वो हंसकर बड़ी बेटी की बात सबको सुना रहे थे। सोहा अपनी शादी के जिक्र पर भी एकदम बुझ गई। इसे इतने दिनों में मार का ख्याल तक नहीं आया था। वो इतनी हैदर में गुम थी। सब अचानक इसकी शादी के हवाले से बातें करने लगे। वो खाना जल्दी से ख़त्म करके उठी। शुक्र है हमारी लड़कियों में शर्म हया बाकी है, वरना आजकल की लड़कियां तौबा। दादी ने कानों को हाथ लगाए। सोहा ने कई बार हैदर का मोबाइल ट्राई किया, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। रात के 10 बज रहे थे। इतनी जल्दी कौन सोता है? वो कुफत सदा होकर मैसेज करने लगी। कहाँ हैं आप? सो गया था यार, अभी आँख खुली है, खैरियत? रोना आ रहा है। सोहा के गले में आंसू अटक रहे थे जब इसने मैसेज किया। रो सकती हो मेरे आगे तुम? हैदर ने संजीदगी से मैसेज किया। आप चुप भी नहीं करवाते। वो शिकवा कर गई। मेरी आदत है, कोई रोए तो मैं रोने देता हूँ ताकि दिल हल्का हो जाए। मैं कोई हूँ? इसने हैरत से पूछा। तुम तो मेरी जान हो, इश्क हो। हैदर ने फटते जज्बात से सोचा, मगर मैसेज नहीं किया। क्या हुआ है सोहा? नींद आ रही है मुझे। ठीक है, सो जाएं। अपने इश्क को रोता छोड़ें। बस आप, इसने मुंह बसोरा। सुबह मिलते हैं। हैदर ने मैसेज भेज के फ़ोन रखा। सोहा इसके रिप्लाई पे तप गई। इतना ठंडा इश्क? वो मज़ीद बददिल होकर सोने लेट गई। वो पूरी तवज्जो से लेक्चर दे रहा था और स्टूडेंट्स के सवालात सुन रहा था। सोहा की तवज्जो क्लास में नहीं थी। इसने महसूस कर लिया था। सोहा सहेल। इसने बराह रास्त इसका नाम पुकारा। वो एकदम गिड़बड़ा गई। जी सर। वो इसका नाम लेते लेते रुकी। ध्यान कहाँ है आपका? वो ना चाहते हुए भी रूड हुआ। सोहा का दिल इसके इस अंदाज पर बुझ गया। वो बिल्कुल ही अजनबी लग रहा था। सॉरी सर। इसने शर्मिंदगी से कहकर सर झुकाया। वो मजीद बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। सब इन दोनों को देख रहे थे। हैदर ने इसे इग्नोर करके बाकी स्टूडेंट्स पे तवज्जो मरकूज की। पता नहीं क्या था, मगर सोहा का दिल बुरी तरह दुख गया था। वो आज हैदर से मिले बगैर ही बाकी क्लासेस लेके घर के लिए निकल गई। मैं आपसे बात नहीं करूँगी अब। वो इससे कॉल पर सख्त नाराज़ थी। काका, पढ़ाई पर तवज्जो दो, वरना शादी करवा देंगे आपकी। वो इसे प्यार से समझा रहा था। अरे हाँ, यही तो बताना था आपको। कल भी ये लोग मेरी शादी को लेकर बैठ गए थे। मुझे नहीं करनी हैदर। वो रो पड़ी। क्यों भाई, शादी तो होनी है। आपका दिमाग ठीक है? वो इसकी बात पर शौक थी। बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था अमार से अंडरस्टैंडिंग बनाओ, वरना बाबा से खुलकर बात करो, अपने पॉइंट सामने रखो और रिश्ता ख़त्म करो। इतना आसान नहीं है हैदर। भूल जी, आप मेरी शादी होने देंगे? वो खुद क्या करेंगे? वो गुस्सा हुई। मेरे पास तुम्हारा इश्क है, काफ़ी है। मुझे यादों का रोज़ा रखना आता है। वो आराम से बोला। अरे, शादी नहीं करेंगे आप? मैं हैरान हुई। कर लूँ? वो शरारत से पूछ रहा था। सोहा का दिल एक लम्हे के लिए बंद हुआ। आराम करो तुम। हर चीज़ में जल्दी अच्छी बात नहीं। सारे काम अपने वक्त पे होते हैं। प्रोसेस के तहत हो जाएगा सब। मैं कल मिलिएगा आप, ओके? चशम। वो मुस्कुरा कर कॉल कट कर गया। सोहा फ़ोन रखते ही हिचकियों से रो दी। इस खेल में दोनों तरफ से हार इसकी थी। वो सुबह सुबह इसके घर में मौजूद थी। वो चाय बना के इसका मुंतज़िर था। क्लास लूँगा आज, 1 घंटा है तुम्हारे पास। बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
آپ بابا سے بات کریں، یہ رشتہ ختم کروا دیں۔ وہ فوراً مدعا بیان کر گئی، مجھے کوئی شوق نہیں رشتہ داروں کو آپس میں لڑوانے کا۔ پھر میرا کیا حق ہے کہ میں تمہارا رشتہ ختم کرواؤں؟ خود سوچو تم۔ تو آپ مجھے کسی کا بھی ہونے دیں گے؟ بس یہ عشق ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ ہاں مجھے عشق ہے تم سے، میں جی لوں گا، تم گھر بساؤ، ہمت کرو، تمہارے آگے زندگی پڑی ہے سوہا۔ مجھے نہیں کرنی عمار سے اب، وہ قطعی ہو کے بولی۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ اپنی جگہ ڈٹ کے بولی۔ یہ غلط ہے، تمہاری خواہش یہ تھی کہ تم سے کوئی عشق کرے، میں نے پوری کر دی۔ آپ کو واقعی عشق ہے؟ کوئی جلن نہیں، کوئی شدت نہیں آپ کے عشق میں؟ وہ اس پر چیخ رہی تھی۔ جلن ہوتی ہے اور شدت تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے دیکھنے سے بچ رہا تھا۔ سوہا اس کے انداز پر مر مٹی۔ تم تو حاصل کر لینا مجھے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ نہیں، مجھے حاصل نہیں کرنا تھا تمہیں، مانگنا بھی نہیں۔ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے لے لیتا ہوں میں۔ وہ بلا کا پرسکون تھا۔ یار آپ کے دل میں آخر ہے کیا؟ وہ اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی میرا دل میری بیگم ہوتی تم سالے، اٹھائے اٹھائے پھرتا میں تمہیں۔ 2 بچے ہوتے ہمارے، ہم اس گھر میں میچنگ کی ٹراؤزر ٹی شرٹ میں گھومتے، ساتھ کتوں کی طرح ہنستے، بچوں کو رات میں سلا کر لیپ ٹاپ پر فلم دیکھتے، سگریٹ پیتے ساتھ۔ وہ بولا نہیں، گھنگھور بادل کی طرح برسا تھا۔ سوہا بری طرح بھیگ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے کٹورے بھر بھرنے لگے۔ یہ یونیورسٹی میں شریف سا لیکچر دینے والا پروفیسر اس کے آگے اپنی پوری شخصیت دل کھول کے رکھ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دمساز ہمراز بنے بیٹھے تھے۔ تجھ سے ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں میں۔ وہ گھر آ کر یوں ہی بیزار اداس سی پڑی رہتی۔ عمار جیسے کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا۔ وہ حتی المکان اسے اگنور کرتی۔ اس کی شکی اور نفسیاتی سائیکی برداشت کرنا اب سوہا کے بس میں نہیں تھا۔ حیدر جیسے رمجھم کے بعد عمار نامی دھوپ میں جلن ہونے لگی تھی اسے۔ وہ اپنی اور حیدر کی بے بسی پہ روئے جاتی، جیسے ان کا ملن تو ناممکنات میں سے ہو گیا تھا۔ آخر کیسے وہ سب کو بولے سمجھائے؟ اسے اپنی عزت بھی پیاری تھی اور حیدر کی تو خود سے بڑھ کر ایک حسرت حیدر نے مٹا دی تھی اپنا عشق دے کر، مگر ساری عمر اسی خلش میں گزرنی تھی۔ اب یہ سوچ کر اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ یونیورسٹی میں ایگزامز بریک میں بھی آنے والا تھا، روز کی ملاقات بھی نہیں ہونی تھی۔ اب وہ مزید اداس ہو گئی۔ وہ کال پر اسے ناراضگی دکھا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے بھئی؟ حیدر پوچھ بیٹھا۔ میں آج آپ کے پاس آفس میں آ رہی تھی، وہاں پہلے ہی لڑکیوں کا رش تھا۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ تو اسٹوڈنٹس ہیں وہ؟ کام کی بات کرنے آئی تھی؟ کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگا؟ ورنہ روٹھی ہوئی۔ سوہا میں سب سے کام کی بات کرتا ہوں، بس مجھے محبت کی بات کرنی ہوگی تو صرف تمہارے پاس آؤں گا، یاد رکھنا۔ حیدر کی آواز اس کے کانوں میں رز گھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ رو لو پھر کچھ بولنا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی۔ بہت برے ہیں آپ، آئی لو یو ٹو۔ وہ ہنسا۔ مجھے کسی کے لیے اور تجھے کسی کے لیے جو یوں بنایا گیا ہے، تو کیوں بنایا گیا ہے؟ سیمیسٹر بریک آ چکا تھا۔ وہ گھر پہ ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے حیدر کے پیپر میں بہترین نمبر لینے تھے۔ وہ جی جان سے تیاری کر رہی تھی، مگر دل بار بار اس میں جا اٹکتا تھا جو روح کا مکین بن گیا تھا۔ سبجیکٹ سے زیادہ سبجیکٹ پڑھانے والے میں انٹرسٹ ہو گیا ہے، نمبر کم ہی آنے ہیں۔ وہ جھٹ سے اسے کال ملا کر بیٹھ گئی۔ پڑھائی کرو، میں بہت سخت چیکنگ کرتا ہوں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ پاپا سے بول دینا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑ لے میرے لیے پلیز۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ نہیں، یہ تمہارا کیس ہے، تم خود لڑو، آزاد ہو جاؤ، پھر میری ہو۔ تم بالغ ہو، تعلیم یافتہ بھی، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ میں تمہیں ابار نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں کہ فیئر رہو۔ میں بول دوں سب کو کہ آپ سے پیار ہے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ پاگل ہو، چھین لیں گے یہ لوگ تمہیں، اور سارے برے ٹھپے خود پہ لگوا لو گی تم۔ اصل بات جو تمہارے دل میں ہے عمار کے لیے، جو تمہارے پوائنٹس ہیں، وہ کوئی نہیں سمجھے گا، بس چکر سمجھ کے تمہیں زد و کوب کر دیں گے۔ آپ کیوں مجھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں حیدر؟ وہ بلک اٹھی۔ جتنا بچا سکتا ہوں بچا رہا ہوں تمہیں، مجھے کسی کا رقیب بننے کا شوق نہیں۔ ببلو، تم آزاد ہوتی نا تو تمہارے پاس آنے بھی نہ دیتا کسی کو۔ مجھے تم سے عشق ہے، یہ بات میں نے ابھی خود کو بھی نہیں بتائی، ورنہ مدتوں بیمار پڑا رہوں گا۔ مجھے ایسے نہیں رہنا، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اسٹوڈنٹس تک اپنا حاصل کردہ علم پہنچانا ہے۔ میں کوئی عام عاشق نہیں سوہا، سمجھو مجھے، میں مر جاؤں گی حیدر۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ اچھا، وہ اسے روتا دے کر بے چین ہو رہا تھا۔ میں مر رہی ہوں اور آپ اچھا کہہ رہے ہیں، مرنے دیں گے مجھے؟ وہ غصہ ہوئی۔ میں خدا کے کاموں میں دخل نہیں دیتا،
وہ میرے کاموں میں نہیں دیتا، وہ پرسکون تھا۔ شکر ہے کسی نے کچھ اور کہا، ورنہ تو میں ایک ایک ڈائلاگ سن سن کے نا اکتا چکی تھی۔ اور خدا ہمارے کاموں میں دخل دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بھائی تم میرا عشق ہو، بس تمہیں کوئی ضرورت نہیں مجھ سے پیار کرنے کی، اپنا گھر بساؤ، میرے بس میں ہوتا تو بچا لیتا تمہیں، مگر میرا بیچ میں آنا صرف تمہارے کردار پہ داغ لگائے گا، تمہاری ماں کی تربیت پہ سوال اٹھائے گا، اور سہیل بھائی یہ سب کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے، سمجھو سوہا پلیز، مرد بنے، عشق کیا ہے تو تھامے ہاتھ۔ وہ اس پر چیخ رہی تھی، ہر جگہ مردانگی نہیں دکھا سکتے، بچکانی باتیں مت کرو پلیز، میں تمہاری فکر ہے، مجھے تمہاری فکر ہے، تم میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، مسئلے تمہارے ساتھ ہیں، باپ کی عزت، ماں کی تربیت، پر پرانی منگنی خاندان کی باتیں۔ وہ اس پر برسا، آپ مجھے سنا رہے ہیں؟ وہ رونے لگی، جی جیسے آپ مجھے سنا رہی ہیں۔ وہ بھی شکوہ کر گیا، اور اگر میں صبر کروں اللہ ہمیں خود ملوا دے تو۔ وہ شدید مایوس ہو چکی تھی، خدا بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا۔ وہ تیش میں فون کاٹ چکا تھا، سوہا کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ یہ حیدر تھا، اس کا حیدر، اپنا حیدر۔ رات کیسے کانٹوں پر بسر ہوئی تھی اللہ جانتا تھا۔ وہ صبح بھاری سر پکڑ کر اٹھی، شدید رونے کی وجہ سے اس کا آدھا سر درد کر رہا تھا۔ اس نے موبائل چیک کیا، شاید کوئی معذرت، کوئی میسج، کوئی ویڈیو اس کی جانب سے ہو۔ سوہا سہیل کو لگا پوری کائنات گھوم گئی ہو جیسے، اتنی ذلت اس کے حصے میں؟ وہ ہر جگہ سے بلاک تھی، ایسا کیا کر دیا تھا اس نے، یا کیا کہہ دیا تھا جو وہ اسے یوں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک کر چلا گیا؟ اس نے ایک دم مجھے چھوڑا تو یہ احساس ہوا کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیش میں آئے ہوئے لوگ۔ وہ کئی گھنٹوں تک کنک بیٹھی موبائل کو تک رہی تھی۔ اس قدر قرب کے بعد ایسے جدا ہو جانا، کوئی کم حوصلہ انسان ہو تو مر بھی جائے۔ پیپر میں 2 دن باقی تھے، اور یہ 2 دن سوہا کے لیے بدترین تھے۔ وہ گھر سے نکل بھی نہیں سکتی تھی، وہ بالکل نہیں پڑھ رہی تھی، بس بار بار موبائل چیک کرتی اور خود کو بلاک دیکھ کر کٹتی، روتی، سر پٹکتی۔ کسی کا محبوب ہونا سب سے بڑا احساس ہوتا ہے، شاید وہ یہ احساس کھو چکی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے دل کا خون کر رہی تھی کہ حیدر نے چھوڑ دیا، کیسے، کیوں؟ کیا وہ اپنا رستہ الگ کر گیا تھا؟ کیا وہ اس کی جذباتیت سے ناراض ہو گیا تھا؟ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا، تو کیا اس کا عشق باتیں سب جھوٹ تھا، فریب تھا؟ وہ سر کے بالوں کو نوچ نوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا حیدر سامنے آ جائے اور وہ اس سے لپٹ جائے، اسے منا لے، اس کے قدموں میں گر جائے۔ حیدر کا وہ عشق تھی، مگر خود اس کی جوگن بن بیٹھی تھی، جو میرے درد کو سینے میں چھپا لیتا تھا۔ آج جب درد ہوا مجھ کو بہت یاد آیا۔ 2 دن بعد وہ لوگ یونیورسٹی میں پیپر دینے کے لیے موجود تھے۔ پہلا پیپر حیدر کے ہی سبجیکٹ کا تھا، سب تیاری میں مگن تھے۔ وہ دروازہ تک رہی تھی جہاں سے اسے آنا تھا، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، وہ اس کے عشق میں فیل ہو چکی تھی۔ پرچے میں نمبر لے کر کیا کرتی؟ یاد آ گیا، اگر مجھے یہ یاد رہا نا، میں نے اسے 25 ناول میں گھسیٹنا ہے، مطلب جتنے ناول میں نے پڑھنے ہیں 25 میں تو گھسیٹوں گی کم از کم۔ وہ اس کے عشق میں فیل ہو چکی تھی، پیپر میں کیسے پاس ہوتی؟ اس کی نظریں بے چین تھی۔ دروازے سے حیدر کی جگہ سر مبین کو آتے دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ سوری اسٹوڈنٹس، سر حیدر کا پیپر میں لوں گا، وہ ایمرجنسی میں آؤٹ آف سٹی چلے گئے ہیں کچھ ہفتوں کے لیے۔ کیسا جان لیوا ہو رہا تھا سب، اسے لگ رہا تھا اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ کیا 2 دن میں دنیا پلٹ گئی؟ کورائرس اتنا تیز گھوم گیا؟ وہ شخص جو تم سے محبت کرتا ہو بغیر کسی وجہ کے غائب ہو جائے، یہ تمہیں پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ گھر آنے تک بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی رنگت متغیر دیکھ کر چچی اور دادی نے سہارا دیا۔ وہ بری طرح کھول رہی تھی، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بچی کو؟ دادی نے دل تھاما۔ اس وقت بابا اور چاچا آفس میں ہوتے تھے، وہ اسے کمرے میں لٹا کر سوئی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ سوہا نیم گوندگی میں تھی، آنسوؤں کی لڑی مستقل اس کی آنکھوں کے کناروں سے بہہ رہی تھی۔ اس سے آس پاس کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں بس کاکا ببلو میری جان گونج رہا تھا۔ اسے کسی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کی داڑھی سے سجا جاذب مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے آواز دینا چاہتی تھی مگر حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ صدقہ دو بچی کا، نسل لکی ہوگی، ڈاکٹر نے آرام اور دعا کا کہا ہے، پرچوں کی پریشانی سر پر لے لی ہوگی، ختم کرواؤ یہ پڑھائی بس۔ کئی ملی جلی آوازیں، باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ چپ کر کے بند پنکھے کو تک رہی تھی، اس کے پورے وجود کو چادر نے ڈھک رکھا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر سہیل کی
جان میں جان آئی۔ کیا ہوا سوہا بیٹا، بخار کیسے ہو گیا اتنا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر رخ موڑ گئی۔ وہ سب سے ناراض تھی، خود سے، گھر والوں سے، حیدر سے۔ آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں آپ یتیم ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگا لے۔ اس سے سب سے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ دودھ پی لو، دوا لے لو گڑیا۔ چچی نے پیار کیا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے پلکوں کو اس بات میں چپکایا۔ وہ سب اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ کروٹ لے کر سسکیاں لینے لگی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر، وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ساری دنیا آپ کو دکھ دے اور ایک شخص آپ کو خوش کر دے۔ وہ شخص وہی ہے جو ایک دن آپ کو دکھ دے گا اور ساری دنیا آپ کو خوش نہیں کر سکے گی۔ وہ حیران تھی کہ اتنی عشق دعووں باتوں کے باوجود بھی وہ اسے چھوڑ گیا۔ کیا وہ فریب تھا، ٹائم پاس تھا، مذاق تھا؟ وہ ان دنوں اوور تھنکنگ کر کے پاگل ہو رہی تھی۔ اتنی گندی عادت لگ چکی تھی اسے حیدر کے ساتھ باتوں کی، ہنسنے کی۔ یہ عمر کیسے کٹے گی؟ اگر نہیں آیا، وہ سوچتی جاتی، روتی جاتی۔ اس نے اپنا دل ٹٹولا، چاہ کر بھی حیدر سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ تمہارے پاس ہر وہ ادا ہے جو میرے بے قرار دل کو قرار دے سکتی ہے۔ تمہارا ہاتھ دنیا میں وہ واحد ہاتھ ہے جس کو تھامنے کی حسرت مجھے آخری سانس تک رہے گی۔ تم وہ خوشبو ہو جو میں چاہتی ہوں میرے جسم و جاں میں بس جائے۔ تمہاری عدم موجودگی وہ زہر ہے جس کا کوئی توڑ نہیں۔ میں تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب آنکھیں بند کرنے پر مجھے تم نظر آتے ہو اور سکون سے میرے کاندھے پہ سر رکھتے ہو۔ تمام عمر خوش رہے وہ، بس ایک بار وہ مجھ سے بات کرے، بس ایک بار میرا حال پوچھ لے، بس ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے، بس ایک بار وہ مجھے گلے لگا کر رو پڑے۔ کیا وہ آئے گا تو وہ اسے معاف کر پائے گی؟ وہ معاف رہنے لگی تھی۔ 1 ماہ کے عرصے میں اس نے حیدر کے ساتھ ایک صدی جی لی تھی۔ بس ایک بار وہ سامنے آ جائے۔ وہ اکیلے روتے روتے پاگل ہو رہی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ FSC کے بعد ویسے بھی کوئی اس کی پڑھائی کے حق میں نہیں تھا، تو اس کے یونیورسٹی چھوڑنے کے فیصلے پر سب خوش تھے۔ وہ چپ چاپ سے رہنے لگی تھی۔ عمار کے گھر والوں کو جلدی کی تاریخ کا کہہ دیا گیا تھا۔ یا اللہ نصیب میں نہیں تو دل اور دماغ سے بھی نکال دے۔ اس نے سجدوں میں پناہ لے کر فقط ایک دعا مانگنی شروع کر دی تھی۔ ملتان میں گرمی زیادہ تھی۔ وہ اس وقت بہن کے گھر کی چھت پر چائے کا کپ اور سگریٹ لیے کھڑا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے ایک کش لے کر دھواں چھوڑا۔ اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی غم ستاتا ہے۔ نیند بھی نہیں آتی، درد بڑھتا جاتا ہے۔ وہ اس کی شکل کو تصور میں لا کر مسکرایا۔ کیا قسمت پائی ہے میاں عمار، جیو۔ اسے رشک آیا، مگر سینے کے بیچ ایک درد سا محسوس ہوا۔ عجیب سی چبھن سی تھی، ایک خلش تھی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ کاش وہ خوش رہے، مجھے بھول جائے، سنبھل جائے۔ کئی کاش اس کی زبان سے سوہا کے لیے دعائیں انداز میں نکلے۔ وہ ساری زندگی گلٹ میں رہتا اگر وہ پاگل لڑکی اس کے نام پہ اپنے خاندان سے کٹ جاتی۔ سوہا کی عزت اسے اپنی عزت سے بڑھ کر عزیز تھی۔ بوجھ تو اب بھی سینے پہ تھا۔ میں تجھ کو چاہ کر پچھتا رہا ہوں، کوئی زخم کا مرہم نہیں ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں شعر پڑھ رہا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ 20 دن بعد کی تاریخ تھی۔ وہ خالی الذہن سی بیٹھ کر سب کزنس کی باتیں سنتی رہتی، مارکیٹوں میں جا کر ہوں ہاں کرتی رہتی۔ دل میں کسی اور کو بسا کر وہ کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ کتنا گندا جوا کھیل رہی تھی وہ۔ زرش اسلام آباد سے آ چکی تھی۔ بہت موقع تھا جب سوہائدنگ روئی، ورنہ اتنے دنوں سے وہ رونا چھوڑ چکی تھی۔ بہن کے گلے لگتے اسے ماں یاد آ گئی۔ ارے بس ابھی رخصتی میں وقت ہے۔ فاطمہ نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی، ہنسی ختم ہو چکی تھی۔ سب اسے کھانے پینے کی تلقین کر رہے تھے۔ زرش کو اس کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سوہا کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رات میں کاموں سے فارغ ہو کر بچے کو سلا کر زرش سوہا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لہنگا تمہاری پسند سے لیں گے یا لے لیا ان لوگوں نے؟ وہ بات شروع کر چکی تھی۔ پتہ نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمار سے بات ہو رہی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سوہا نے دھیمے سے کہا۔ کتنا اجنبی سا نام تھا اس کے لیے۔ چلو اچھا ہے، کم ہی بات ہو۔ اب شادی نزدیک ہے، 4 میں رہے گا۔ بات نہیں کرو، تم خواہ ڈری ہوئی ہو۔ دور تھا نا وہ دن رات کا بھی فرق، تبھی تم ڈسٹرب تھی، خوش نہیں تھی۔ اب سب سیٹ ہو جائے گا، وہ پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ سوہا کے لبوں پر رینگی۔ آپ تو میاں کے قریب رہتی ہیں، دن رات کا بھی فرق نہیں، آپ خوش ہیں؟
اس زندگی سے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طلق ہوئی۔ عورتوں کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے سوہا، تبھی تو عصمت ملتی ہے۔ وہ دھیمے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھے نہیں بننا عظیم عورت، مجھے وہ عورت بننا ہے جو دل سے خوش ہو۔ بات کیمسٹری کی ہے اپی، پھر کوئی دور ہو، عمر میں بڑا ہو، انجان ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اس سے شدت سے حیدر یاد آیا۔ یاد بہت بری چیز ہے، بھیڑ میں بھی انسان کو اکیلا محسوس کروا دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر سوہا کے کمرے سے نکل گئی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، سوہا کی روح مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ گیبریل مارکیز نے کہا، میں نے کل ایک مردہ عورت کو دیکھا اور وہ ہماری طرح سانس لے رہی تھی۔ مگر عورت کیسے مرتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جب اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے نکل جائے، جب اسے اپنی خوبصورتی کی پرواہ نہ ہو، جب وہ کسی کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑے، جب وہ کسی کے گلے ملنے کا انتظار نہ کرے، اور جب بات کرنے سے اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ جائے۔ محبت کے ہاں عورت کی اس طرح موت ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ سرش آپی اور فاطمہ کے ساتھ بیٹھی سسرال سے آئے جوڑے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ نے بارات والا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا، میک اپ سے آری چہرے پر لال گوٹے لگا دوپٹہ اس پر حسین ترین لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زرش اور فاطمہ ایک ساتھ بولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مس پرنٹ کی وجہ سے ادھر تھوڑا رونگ لکھا ہے، معذرت۔ آئی نو کہ ورڈ رونگ نہیں لکھنے چاہیے، بٹ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے ابھی چیک کیا۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھ کر کہا، کیا بکواس، یہ پاگل ہو؟ فاطمہ نے اس کی بکواس سن لی تھی۔ کمال ہے فاطمہ، ہم لوگ اس بہترین کلمہ کو صرف کسی کے انتقال پر پڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بہترین کلمات ہیں، ہر مصیبت میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ میری طاقت یہی آیت ہے۔ میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا، کیسے گزرے گی، مگر بس سب اللہ پر چھوڑ رہی ہوں۔ اس کی طرف سے سب آیا تھا، اسی کی جانب لوٹا رہی ہوں۔ وہ مضبوط مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ دل کو کچھ ایسے صبر آ گیا تھا، زرش نے بہن کو محبت سے گلے لگا لیا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، اس نے صدقے دل سے دعا دی۔ فاطمہ نے فوراً آمین کہا۔ وہ یونیورسٹی میں کلاس لے رہا تھا، سوہا کی غیر موجودگی سے کھلی، مگر باقی اسٹوڈنٹس پر ظاہر نہیں کر سکا۔ وہ کہاں تھی؟ کھلی نہیں، کھلی آئے گا۔ وہ یونیورسٹی میں کلاس لے رہا تھا، سوہا کی غیر موجودگی سے کھلی، مگر باقی اسٹوڈنٹس پر ظاہر نہیں کر سکا۔ وہ کہاں تھی؟ کیوں نہیں آئی؟ حیدر کو بے چینی ہوئی۔ وہ آفس میں جا کر بھی اسے سوچے جا رہا تھا، جب سہیل بھائی کا واٹس ایپ پہ میسج آیا، شوہر کی بارات، سوہا کی بارات کا کارڈ تھا۔ حیدر نے تھک کے کرسی سے سر ٹکا لیا۔ اوکے، میں یہ شعر نہیں پڑھی، پہلے میں شعر پہ بہت اٹکتی ہوں۔ ہاں، اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ ایک ماں باپ یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ اور وہ وقت آ گیا تھا جس سے وہ بھاگتا رہتا تھا۔ سوہا ادھر سے پھر پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اس نے میسیجز کیے مجھ سے۔ وہ مائیوں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی کزن سونے جا چکی تھی۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں فون اٹھا کے چیک کیا تھا، مگر اب ہاتھ سرد ہو گئے تھے۔ اس نے فون کو جلدی سے ہاتھ سے دور کیا، کہ وہ رپلائی نہ کرتے۔ اسے خود اپنی طبیعت پر اختیار نہیں تھا۔ اتنے دنوں بعد پھر دل پہ بے ایمانی پر اتر آیا تھا۔ ایسی کیا بات ہے تم میں حیدر کہ میرے بس گڑ گڑانے کی کسر رہ جاتی ہے؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ تیرے حوالے، وہ بلک کر کہہ رہی تھی۔ دلہن بنی سوہا پہ ٹوٹ کے رو پایا تھا۔ ہر کوئی واری صدقے جا رہا تھا۔ لال لہنگے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ مستقل کپکپا رہی تھی۔ فاطمہ اور زرش نے اسے ایک ڈریسنگ روم میں سنبھال رکھا تھا۔ باہر نکاح کا شور اٹھا تھا، مگر ابھی تک کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ سوہا بکھلاہٹ لیے اندر روم میں آئی۔ چچی بکھلاہٹ لیے اندر روم میں آئی۔ سوہا بیٹا باہر آؤ۔ وہ آپی کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر گئی تو سوہا کا دل لرز اٹھا۔ اللہ خیر کرے، میں دیکھتی ہوں، تو پریشان نہیں ہو۔ فاطمہ اس کو تسلی دیتی باہر نکلی۔ یقیناً کچھ گڑبڑ تھی۔ سہیل صاحب کونے میں گھر کے بڑوں اور عمار کے ابو کے ساتھ دیش میں کھڑے تھے۔ فاطمہ فوراً اسی طرف گئے تھے۔ اسی طرح عمار کی وائف عین موقع پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے 1 سال سے شادی کر رکھی تھی۔ یہ بھانڈا آج پھوٹا تھا۔ وہ
عمار کو لے کے جا چکی تھی۔ سب پیچھے سر جھکا کر شرمندہ سے کھڑے تھے۔ فاطمہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی پیاری سی کزن کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ فصیح سوہا سے بہت چھوٹا ہے، مگر بھائی آپ کہیں تو سہیل کے چھوٹے بھائی فوراً بھائی کی دلجوئی کے لیے میدان میں آئے۔ ایک منٹ سہیل بھائی۔ حیدر مجمع کو چیرتا ہوا سہیل تک ایسے پہنچا جیسے حقدار تمغہ لینے جاتا ہے۔ اس کی تو لوٹری لگ گئی، اس نے بھیجا اس کی وائف کو۔ میں جانتا ہوں اتنے قریب بھی نہیں، عمر میں کچھ تفاوت بھی ہے، مگر آپ اجازت دیں تو میں سوہا کا ہاتھ تھامنا چاہوں گا۔ میرے پاس مناسب نوکری، ایک چھوٹا سا گھر ہے، کوئی خاص ذمہ داری سر پر نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جتنا ہونا چاہیے اتنا میسر ہے مجھے۔ اب بسم اللہ کریں۔ بس وہ جس اعتماد سے بات کر رہا تھا سب لوگ اسے سراہ رہے تھے۔ پہچان کا تھا، شریف تھا، تعلیم یافتہ اور اس مصیبت میں کام آ رہا تھا۔ سہیل نے آگے بڑھ کر حیدر کو گلے سے لگا لیا اور وہ اسے جیت گیا۔ نکاح اور ایجاب و قبول کے مراحل اس نے کیسے طے کیے وہ نہیں جانتی تھی، جیسے کسی نے اس کا سارا بدن ہلکا کر کے تخت روا پر ڈال دیا تھا۔ وہ ہواؤں کے سنگ اس کے گھر تک آئی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی، مگر روم اندر سے لوک کر کے باہر وہ کالے کرتے میں ملبوس اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوہا کاکا میرا مٹھو دروازہ کھولو یار۔ حیدر کے چہرے پر شرارت کھیل رہی تھی۔ وہ اس کی حد ہو چکی تھی مکمل، یہ احساس اسے سرشار کیے جا رہا تھا۔ دروازہ کھولو یار، اب وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں کھولوں گی، چاہے جو کرنا ہے کر لیں، وہ تنفر کر کے بولی۔ گیٹ کھولو گی تو کچھ کروں گا نا۔ وہ ہنسی روک کر بولا، دیکھو یار میرا ابھی اتنا بجٹ نہیں کہ دروازہ کھڑکیاں توڑ کے تم تک پہنچوں، غریب آدمی ہوں تو تم سمجھو۔ وہ انتہائی معصومیت سے بولا۔ دھڑک کر کے دروازہ کھلا تھا۔ وہ لال رنگ کے پھول پہنے اس کے سامنے قیامت بنی روبرو تھی۔ حیدر کو اپنا سارا ایمان جاتا ہوا محسوس ہوا۔ جند جان وہ اس کی طرف بہلانا بڑھا۔ کیا کہہ کر گئے تھے؟ سوہا نے ہاتھ آگے کر کے اسے قریب آنے سے روکا۔ خدا بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا، ہے نا؟ کیوں کیا نکاح پھر؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر وہ ٹوٹ گئی۔ گھٹنوں کے بل اس کے آگے وہ تھکن سے چور ہو رہی تھی۔ بڑے بول بولے تھے، اللہ نے سزا دے دی۔ وہ سر جھکا کے بولا، اچھا مجھ سے شادی سزا ہے؟ وہ چیخی۔ ہاں نہیں بھئی، میری جزا ہو تم۔ با خدا وہ اسے کندھوں سے تھام کے اپنے مقابل آیا تھا۔ تمہیں ہر طرح سے بچانے کے لیے اتنا بچ کے چلا، مگر اب جب تم میری ہوگی ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں تنہا نہیں کروں گا۔ مجھ سے تمہیں ہمیشہ پیار اور حفاظت ملے گی۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو چوم کر بولا، میں معاف نہیں کروں گی اتنی جلدی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ مت کرنا، ساری عمر نہیں کرنا، میں مجرم ہوں تمہارا، بہت تڑپاؤں گی آپ کو۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دے رہی تھی۔ تم تیر ازماؤ، ہم جگر ازماتے ہیں۔ وہ ہنس کے بولا تھا، کیوں چھوڑ گئے تھے مجھے؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ ناراض ہو گیا تھا، حیدر نے اداسی سے کہا۔ کیا ناراضگی میں زندگی سے کھیل جاتے ہیں؟ سوہا نے جی بھر کے اسے شرمندہ کیا۔ حیدر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ سب؟ میں عمار کی ہو جاتی تو؟ وہ بلک رہی تھی۔ نہیں ہوتی، مجھے یقین تھا سب۔ جب اس سکون سے رہتا تھا مجھے پتا تھا میری چیز ہے، غلطی سے عمار کے پاس چلی گئی ہے، بس۔ وہ ابھی بھی پرسکون تھا۔ تو جب میں بولتی تھی ہاتھ تھامے شادی کرے تو کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ کسی طرح آرام نہیں ہو رہی تھی۔ کیونکہ تم نے کہا تھا مجھ سے عشق کر لیں۔ اس وقت پروگرام میں شادی شامل نہیں تھی، میرے پاس عشق کا تصور تھا بس۔ شکل تم نے دے دی۔ میں خوش ہو گیا تھا کہ چلو شاعری پڑھتے، اداس گانے سنتے ہوئے ہمارے بھی ذہن میں کوئی حسینہ ہوگی، کوئی سر محفل جب محبت کا پوچھے گا تو میں تمہارا نام لیے بغیر محبت کی تعریف بیان کروں گا۔ میں نے باخدا تمہیں کبھی پانی کی ضد نہیں لگائی، ورنہ جس طرح ہم ملتے تم ساری زندگی کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہتی۔ رشتے چھوٹ جاتے تمہارے سارے، آج بھی شادی میں اسی لیے آئے تھے کہ آخری بار قسمت ازما لوں۔ اگر قسمت نے تمہیں میرا کیا تو دل سے اپناؤں گا، پوری ذمہ داری لوں گا۔ مجھے تمہارے ساتھ آئی تھنک نہ ڈیٹس مارنی تھی نہ مزے لینے تھے۔ میرا عشق عام نہیں ہے سوہا، آگے بھی نہیں ہوگا۔ تم خاص ہو، یہ عشق خاص ہے، میں اسے ایسے ہی رکھوں گا۔ میری جان، میرے آئی تھنک ببلو سے اب کیا ساری رات یہی کھڑے کھڑے گزارنی ہے؟ وہ اس کی تھوڑی کو اٹھا کے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے پوچھ رہا تھا۔ سوہا شرم سے پلکوں کو جھکا گئی۔ وہ اسے گود میں اٹھایا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ کہا تھا نا اٹھا کے گھوموں گا تمہیں، وہ پیار سے بولا۔ وہ اسے اپنے سینے پہ لٹا کے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ تم بتاؤ مجھے سب، میں سننا چاہتا ہوں تمہیں۔ کچھ مت کہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دے بس۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکن سن رہی تھی، جیسے دنیا کا سارا سکون حیدر کے سینے میں سمٹ گیا تھا۔ ایسے ہی نہیں رہنے دے سکتا یار، اس شب کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ انتہائی شرارت کے موڈ میں تھا۔ سوہا کا شرم سے برا حال ہونے لگا۔ بہت شوق تھا میری شدتیں دیکھنے کا،
جنون دیکھنے کا وہ اس کی کلائیوں کو پکڑ چکا تھا. سوہا کی جائے فرار مشکل تھی. اس نے لب سوہا کے ماتھے پر ثبت کیے سکون سے. آئی لو یو. حیدر اس کے نرم پورے گالوں کو اپنے ہونٹوں کا لمس دیا تھا. پھولے گالوں کا. سوہا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی. حیدر نے دنیا کا سارا سکون اس کے وجود میں منتقل کر دیا. ختم شد. اینڈ سے بہت ہی زیادہ مسٹیک تھی. اس وجہ سے اینڈ سے میں بہت اٹکی ہوں. میں معذرت چاہتی ہوں. لیکن جب مسٹیک بار بار آ رہی ہوں نا تو میرا خود پہ اختیار نہیں ہوتا. اس کے برعکس اسٹارٹنگ میری اچھی تھی. خیر بہت شارٹ فاسٹ سٹوری تھی. آپ بتائیں کیسی لگی. چلیں آج آپ لوگوں کا تبصرہ سنتی ہوں. کچھ بول دیا کریں. منہ میں چنے چبائے ہوتے ہیں یا ہاتھوں میں پاپڑ ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں بولتے. عجیب ہیں بھیا آپ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ویسے. خیر کچھ بولا کریں. باتیں کیا کریں. گنگے نہ رہا کریں. انسان کو بولنا چاہیے.